سوچئے کہ ایک شخص کے پاس اتنی دولت ہے کہ ہر بڑا تاجر اس کے آگے جھکتا ہے، لیکن اس کی نیند اڑ چکی ہے۔ وہ راتوں کو اکیلے بیٹھ کر صرف ریگستان کو گھڑتا رہتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک گہرے جائزے کے لیے صدیوں پرانے نوٹس کا ڈھیر ہے، جہاں ہم بغداد کے ایک جوان تاجر کی کہانی کا مطالعہ کریں گے۔ اور ان تحریروں میں جس تاجر کا سب سے خاص ذکر ہے اس کا نام سلمان تھا۔ مطلب یہ کہانی ہماری انسانی ذہن کی گہرائی کو بالکل بے نقاب کرتی ہے۔ بالکل، اور اس جائزے کا مقصد یہی ہے کہ دولت کی اندھی ہوس اور روحانی کھوکھلے پن کو سمجھا جائے۔ سلمان کو اپنی غریبی سے سخت نفرت تھی اور وہ دنیا کا سب سے امیر تاجر بننا چاہتا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اب دیکھیں نا، جب وہ سفر پر نکل رہا تھا تو اس کے والد نے اسے ایک بڑی اہم نصیحت کی تھی کہ دولت کے پیچھے اپنی روح مت کھونا۔ ہاں، اس کی والدہ نے بھی روتے ہوئے کہا تھا کہ سفر میں اپنا دل بچا کر رکھنا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ آج کے دور کی جو ہسل کلچر ہے، یہ بالکل ویسی بات ہے۔ ہاں بالکل۔ مطلب لامحدود کامیابی کے پیچھے لوگ اپنا ذہنی سکون داؤں پر لگا دیتے ہیں آج کل۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ انسان کا اندھی دوڑ میں اپنا سکون کھونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب جب سلمان کا قافلہ ریگستان سے گزر رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک بوڑھے مسافر سے ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جلتا ہوا سورج اور سرد ہواؤں والا لمبا سفر، وہ بوڑھا کیا کہتا ہے اسے؟ وہ بوڑھا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو جوان؟ تو سلمان فخر سے کہتا ہے کہ دولت، شہرت اور ایسی زندگی جس کے سامنے پورا بغداد جھک جائے۔ واقعی؟ ہاں، تو اس پر اس مسافر کا جواب بڑا عجیب تھا۔ اچھا، میں ان نوٹس میں دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ ریگستان ہر انسان کو وہ چیز دیتا ہے جو وہ دل سے چاہتا ہے، مگر بدلے میں کچھ لے بھی لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں ریگستان دراصل اندھی خواہشات کا ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر آپ کہہ لیں۔ جب انسان مادیات کے پیچھے بھاگتا ہے تو اسے اپنی من چاہی چیز مل تو جاتی ہے، پر وہ اندر سے بہت کچھ کھو دیتا ہے، جیسے اپنا وقت یا رشتے، ہے نا؟ ہاں، اور اس کا سکون بھی۔ پھر ان نوٹس کے مطابق سلمان واقعی امیر ہو گیا، مطلب سونا، ریشم، جواہرات سب مل گئے اسے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے چہرے کی روشنی کم ہوتی گئی۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اس کی نیند بھی اڑ گئی اور وہ ہنسنا بھی بھول گیا۔ یہی انسانی نفسیات کا عجیب پہلو ہے۔ ذہن عادی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ مزید کی طلب کرتا ہے، یعنی ظاہری دولت کبھی باطنی خلا کو نہیں بھر سکتی۔ اچھا، اس کہانی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ ایک رات قافلہ ایک پرانے ویران مقام پر رکا۔ وہاں ایک آدھی ٹوٹی ہوئی مسجد تھی۔ ہاں، وہی ویران مقام جہاں سرد ہوا چل رہی تھی اور لوگ ڈر رہے تھے۔ مگر سلمان کو وہاں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور وہ اس مسجد میں چلا گیا۔ اندر ایک بوڑھا درویش سجدے میں تھا، اور اس درویش نے بنا دیکھے ہی کہہ دیا کہ تم دولت ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا دل کھو چکے ہو۔ اس پر سلمان کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ وہ غصہ دراصل سلمان کا اپنا خوف تھا جسے وہ چھپا رہا تھا۔ لیکن درویش نے کوئی بحث نہیں کی اس سے۔ اس نے ایک چبھنے والا سوال کیا کہ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے تو پھر تم اتنے اداس کیوں ہو؟ او واو، یہ سوال تو سیدھا سلمان کے دل میں اتر گیا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ اس کے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ بالکل نہیں تھا۔ پوری رات وہ نیند کے لیے ترستا رہا، مگر اسے صرف اپنی ماں کی آواز سنائی دیتی رہی کہ اپنا دل بچا کر رکھنا۔ پھر اگلی صبح جو ہوا وہ بہت حیران کن تھا۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تو لوگوں نے دیکھا کہ سلمان وہاں تھا ہی نہیں، اس کا اونٹ اور سونا وہیں پڑا تھا۔ مگر سلمان غائب تھا۔ اس نے اس ٹوٹی ہوئی مسجد کی دیوار پر مٹی سے بس ایک جملہ لکھا تھا۔ اس نے لکھا کہ جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا وہ خود کو کھو بیٹھا۔ مطلب اسے آخرکار اپنا اصل سچ مل گیا تھا۔ میں اس جائزے کے آخر میں پڑھ رہی تھی کہ مقامی لوگ کہتے ہیں آج بھی سرد راتوں میں اس ویران مسجد کے پاس ایک تنہا آدمی روتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ قصہ دراصل ہم سب کے اندر موجود اس پچھتاوے کی ایک زندہ تصویر ہے جو وقت گزرنے کے بعد احساس دلاتا ہے۔ بالکل۔ آج کا یہ گہرا جائزہ ایک بہت ہی سوچنے والی بات پر ختم ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک تجسب خیز پہلو چھوڑ جاتی ہے کہ کچھ سفر منزل کی بجائے صرف اصل سچ تک لے جاتے ہیں۔
صحیح بات ہے۔ کیا ہماری زندگی میں بھی ایسی اندھی خواہشات موجود ہیں جو بغیر احساس دلائے آہستہ آہستہ روح نگل رہی ہیں، اور جب تک اصل سچ سامنے آئے کہیں بہت دیر تو نہیں ہو جائے گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔